إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اسے حمد جس نے تجھ کو سراپا کر بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں ہے میرا تیرا اور میں مکتب پڑھتا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا اور وہ کیا دبے جس کی حمایت میں وہ پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے میگنا تیرا اور ملا آپ کا جب سے در پیر زندہ مقدر ہوا اور جبر پیر زندہ بڑے اطمینان و سکون سے ہمارے گزرتے ہیں شام و سحر پیر زندہ کیونکہ سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ وہ لا لیجیے اپنی چوکھٹ پہ مجھ کو کرم ہو یہ بارے دیگر پیر زندہ کرم آپ کا ہے جو مجھ بے نوا پر ہم سب پر رہے تا حشر پیر زندہ یہ ہے آپ کے آستانے کی عظمت جھکاتے ہیں سر تاجور پیر زندہ حبیب خدا کا رہے لطف دائیں خدا کا کرم آپ پر پیر زندہ میں دو تاجداروں میں ایک بے نوا ہوں ادھر شاہ منور ادھر پیر زندہ زبان نواز سے حق بات نکلے دعا میں ہو اس کی اثر پیر زندہ حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان سادات کرام بزرگ و عزیزو بہمدے تعالیٰ بڑی گہری شریف کی محفل ہے قبلہ علم پیر صاحب اور جنرل سرکار کے اس آگے سے سوال کی محفل ہے اور ان دنوں ہماری جو بھی محفل ہوتی ہیں ان میں یہ اس آگے سوال کی نیت بھی ضرور ہوتی ہے کہ اس نشست کا حصہ اجر و ثواب کی صورت میں امیر المجاہدین کی خدمت میں بھی پیش کیا جائے تو وقت مجھے انتظامیہ نے کافی دفعہ مختلف حوالوں سے بتایا تو انشاءاللہ سے تجاوز یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے میرے پیر صاحب کو کسی نے عرض کی کہ مولوی صاحب کو ٹائم زیادہ دیا کریں آپ نے فرمایا یہ تھوڑے وقت میں بھی زیادہ بات کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وقت میں رہتے ہوئے ہم حاضری لگوائیں گے میں اس طرف نہ بھی آنا چاہوں تو چلو ابھی ادھر رکھ دیں تو باقی بات کی
یا اپنی اس نشست کے لیے کام رکھا ہوا تھا؟ تو یہ میزبانوں کی یہ بھی ایک محبت ہے، توازو ہے، اللہ پاک ان کی محبتیں قبول فرمائے۔ اصل میں یہ جو عشق و محبت کی دنیا ہے نا، اس میں دل بھرتا رہے، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، یہ اللہ جذبات نصیب فرمائے، جنہیں نصیب ہو پھر انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے۔ المختصر میں اس ہستی کو سلام کرنے سے آغاز کرتا ہوں اور پیغام بھی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ نشست میں دعوت فکر نہ ہو تو وہ نشست کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اسی سے ہی ہم آغاز کر لیتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر حکم ملا کہ احرام کھول دو۔ سب سے پہلے جس ہستی نے احرام کھولا اسے یار غار کہتے ہیں، فاروق ذل جاہو جلال محمد اسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر تمہیں بڑی جلدی ہے احرام کھولنے کی، ہم حضور کو راضی کرتے تو آگے جا کے عمرہ کرتے، تم نے احرام کھول دیا ہے، اب آگے جانے والا آپشن ختم ہو گیا ہے۔ یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑا خوب ہے۔ آپ نے فرمایا، عمر جلدی یا دیر کی بات نہیں، حضور نے کہا احرام باندھ لو تو باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو کھول دیا۔ عمرے سے غرض نہیں، مرضی یار سے غرض ہے۔ تو یہ پیغام ہے اور یہی طریقت ہے، یہی کیا ہے، مرضی بندہ اپنی کرتا رہے نا، کھاتے پیر صاحب کے ڈالتا رہے تو بات نہیں مانتی، بات بنتی، مرضی اپنی نہیں کرنی ہے، مرضی مالکوں کی کرنی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں شرمندہ ہو گیا کہ عمر عمرہ تو دور کی بات ہے، تو یار غار کی سوچ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سوچ کیا ہونی چاہیے کہ مرضی ہماری نہیں، مرضی رسول اللہ کے دین کی ہوگی، مرضی حضور کی شریعت کی ہوگی۔ جب مرضی حضور کی شریعت کی ہو نا تو پھر ثابت ہو چکا ہے کہ بندہ ٹانگوں پہ چل نہ بھی سکے تو عالم کفر اس سے کانپتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور مبارک ہو کہ جب بھی یہ حصہ کسی کو ملے گا تو وہ سنیوں کو ملے گا، یہ وفادار سنیوں میں ہوں گے، یہ غازی سنیوں میں ہوں گے، یہ غوث قطب ابدال سنیوں میں ہوں گے، یہ نبی کے مخلص سنیوں میں ہوں گے۔ کدھر گئے بڑے بڑے توحید کی شملیں رکھنے والے؟ حضور کی عزت کی بات آ جائے تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، 1,00,000 مرتبہ بندہ درود پڑھے، توجہ بھی ہو اور طہارت بھی ہو، یہ ایک طرف ہے، اور ناموس رسالت پہ صرف بھڑکنا ایک طرف ہے۔ حضور کی عزت پر سب کچھ قربان ہے۔ ہمارا جو میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمت کا دریا سریام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ اور یہ بات کھول کے کام سن لے،
نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا۔ وہاں قبر کے اندر رسول اللہ نے تشریف لانا ہے، قبر کے اندر رسول اللہ نے تشریف لانا ہے، اور وہ قبر کے اندر تو آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب غیر بھی سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی اہل تشیع ہے تو وہ بھی سلام کر رہا ہے، کوئی اہل حدیث ہے تو وہ بھی سلام کر رہا ہے، کوئی اہل دیوبند ہے تو وہ بھی سلام کر رہا ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو، یہ سنیت کو سلام ہے، یہ حضور کے غلاموں کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ اور جو حضور کی خدمت میں سلام پڑھتے رہتے ہیں، زمانہ انہیں سلام کرتا ہی رہتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو میرے نبی پتھروں سے کلمہ پڑھوا سکتے ہیں نا، وہ لبیک کی سلام پر بھی آ سکتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ ہر چیز بند ہو جائے، سروسز بند ہو جائیں، ناکے لگ جائیں، گرفتاریاں ہو جائیں، شیلنگ ہو جائے، لیکن نبی کے غلام غالب ہی رہیں گے۔ نبی کے غلام تو سن لیں، کوئی بھی ہے سننے والا تو سن لے اور پہنچا دے جدھر پہنچانا ہے۔ یہ نبی کے نام پہ بنا ہے یہ ملک، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اہل اسلام ہی غالب رہیں گے۔ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی ایجنٹی نہیں چلے گی۔ اور محبت والے لوگ بیٹھے ہو، میں دعوت فکر کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا دعوت فکر نہ ہو نا تو نشست بس خالی ہی رہتی ہے۔ دعوت فکر کیا ہے، میں کسی بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وقت پر میری نظر ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، یہودی مذہب کے بہت بڑے یہ عالم برگزیدہ شخصیت۔ میں اس طرف بھی نہیں جاتا کہ ایمان لانے کی کیا کیفیت ہے، لیکن دل میں خیال آیا، کیونکہ یہودی مذہب کے عالم تھے، دل میں خیال آیا کیا کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور دین اسلام میں حلال ہے، کھایا جاتا ہے۔ میں کیا کروں گا، حلال بھی سمجھوں گا اور کھاؤں گا بھی نہیں۔ کیوں، کھانا فرض تو نہیں نا؟ ہمیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، فرض تو نہیں، ہم حلال سمجھتے ہیں۔ تو دین اسلام کی کوئی بے ادبی نہیں ہوئی، کوئی بانی دین اسلام کی گستاخی نہیں ہوئی۔ دل میں پاکیزہ خیال آیا کہ چلو میں اسلام پر تو عمل کروں گا ہی، کلمہ جو پڑھ لیا ہے، یہودی مذہب کا بھی خیال رکھوں گا، اونٹ کا گوشت کھاؤں گا نہیں۔ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا، قرآن آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہودی مذہب کا خیال کرنا، اگر خیال آئے جس سے اسلام کی بے ادبی نہ ہو، یہ رب کی غیرت کو گوارا نہیں، تو یہودیوں کے ایجنٹ کہاں رب کی غیرت کو گوارا ہو سکتے ہیں؟ نہ رب کو گوارا ہے اور نہ ہی رب کے رسول کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو یہ یہودی عاشورہ کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا جی موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے لگتے ہیں، ہم بھی منائیں گے، لیکن ایک روزہ رکھ کے نہیں، 2 روزے رکھ کے، تاکہ ان کی نقل نہ ہو، ان کی مشابہت۔ حضور کی غیرت گوارا نہیں، فرمایا یہ پگڑی باندھتے ہیں اور تم ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا کرو تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ یہ سائیڈ سے مانگ نکالتے ہیں بالوں کی چیر، تم درمیان سے نکالا کرو۔ پتہ چلا یہودیوں کا طریقہ نہ نبی کی غیرت کو گوارا ہے، نہ رب کی غیرت کو گوارا ہے۔ ہماری عزت رسول اللہ کے طریقے میں ہے، ہماری عزت رسول اللہ کے دین میں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل معرفت کی نظر سے دیکھتے ہوئے بہت عرصہ پہلے کہہ گئے کہ فیصلے جنازے کریں گے، فیصلے جنازے کریں گے۔ رب نے فیصلہ کر دیا ہے، چڑھے ہوئے سورج سے زیادہ بات واضح ہو گئی ہے۔ اب کوئی نابینا کہے نا کہ سورج نہیں نکلا ہوا،
تو آپ جب جوڑ کے کہیں تیری آنکھ دیکھ جو نہیں سکتی، علامہ خاتم حسین رضوی کی عظمت کا سورج تو نکلا ہوا ہے۔ بندے نے ہمارے جیسے ہزاروں ٹانگوں کے ساتھ چلنے والے اس شخص کی معذوری پر قربان ہوا جس نے سنیت کو ہی نہیں پورے اہل اسلام کو بیدار کر دیا ہے کہ ایک بندہ بھی اگر ایمان میں پختہ ہو نا تو عالم کفر پھڑکتا ہوا نظر آتا ہے، پھڑکتا اور دھڑکتا ہوا آئے، لیکن وفا وہ مانگتے ہیں۔ ثم استقاموا یہ شرط ہے، رب اللہ کہہ کے ثم استقاموا شرط ہے، پھر تتنزل علیہم الملائکہ، پھر بندہ نوازی شروع ہو جاتی ہے، پھر فرشتے آ ہی جاتے ہیں، پھر فرشتے بندہ کہے نا کہ آقا یہ آپ کی عزت کی بات ہے تو لوگ کہیں گے کہ فرشتے نہیں آئے، پھر میرے آقا بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں، ہاں پھر کچھ دیکھنے ہی پڑتے ہیں، پھر مذاکرات کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تو دعوت فکر ہے رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ آج بھی عالم کفر تمہارے سامنے جھکا ہوا نہ نظر آئے تو مجھے پکڑ لو، لیکن جب آپ نے خود کا سر گدائی دراز کیے ہوئے ہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں سوال کر، وفا کا معیار اپنے زمانے میں پیدا کر دیا اس بندے نے۔ اور یہ کون ہے؟ کیونکہ میں نے ادھر بھی حاضری لگوانی ہے، یہ بڑی گہری شریف ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو۔ یہ جو لبرل طبقہ ہے نا، علماء کی نفرت دل میں ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے، جو لوگ ہماری عقیدت کا مرکز ہونے چاہیے، مولوی آدمی ہے جی، چھوڑو مولوی آدمی ہے، غوث پاک کیا کر رہے ہیں؟ بچے پڑھاتے ہیں۔ تو یہ صرف 11ویں کا لنگر کھانا ہی آیا ہے، غوث پاک کی سیرت نہیں پتا، وہ پڑھنے پڑھانے سے ہی اس مقام پر پہنچے، پڑھنے پڑھانے سے ہی اس مقام پر۔ اور میں خاتم رضوی صاحب کے اساتذہ کو سلام کرتا ہوں، اور اس بندے کو کسی نے تیار کیا ہے نا، کسی نے تیار کیا ہے، وہ یہ مدرسوں کی کمائی ہے جس پر ساری کائنات کو فخر ہو رہا ہو۔ یہ کوئی لیبرر یہودی اور عیسائیوں کے طریقے پہ چلنے والا نہیں، یہ رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والا ہے۔ یہ جمعوی ہے، سارے ائمہ شریعت، ائمہ طریقت، ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، ائمہ سیرت، یہ کون ہیں؟ یہ مولوی لوگ ہی جی۔ تجھے کیا پتا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی میرے نبی بہترین کہیں، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ پیر زمین پر پاک میں رکھتے ہیں، فرشتے پر ان کے پیروں کے نیچے پیر رکھتے ہیں۔ غوث پاک بچے پڑھا رہے، ہاتھ یوں آگے کیا نا، واپس لوٹایا تو پانی میں گیلا تھا۔ بچے حیران ہوئے کہ فضا میں ہی ہاتھ آگے کیا ہے، سامنے پانی ہے کوئی نہیں، تو ہاتھ گیلا کیسے ہو گیا؟ بچوں نے پوچھا استاد جی یہ کیا ہوا؟ فرمایا تم سبق پڑھو، تمہارے پتے کی بات نہیں، کیونکہ خاص نبی کا نام آپ کے نہیں بتا سکتا۔ حکمت یہ ہے کہ عزمے کے مطابق نسخہ دینا چاہیے نا، کہا بچہ سبق پڑھو، یہ تمہاری بات نہیں۔ اب بچے ظاہر استاد کا آرڈر ہے، حکم ہے، قرآن پاک پر دیکھنے لگے، لیکن دل کی توجہ ادھر ہی ہے کہ یہ ہاتھ گیلا کیسے ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں کچھ لوگ آ گئے اور سلام پیش کیا، شکریہ ادا کیا کہ ہماری کشتی ڈوب رہی تھی، تو کشتی میں سوار آپ کے ایک مرید نے، خدا کرے کہ ہم مرید ہو جائیں، ہم مرید، فیض تو ادھر سے جاری ہوتا ہے پیران اعظام کا، لیکن مرید تو ہونا، یہ اصل مرید ہونا ہی مشکل بات ہے، ورنہ فیض میں تو کوئی کسر کوئی نہیں۔ آپ کے ایک مرید نے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی، آئے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ پھر کہتے ہم نے ہاتھ دیکھا جس نے کشتی کو پکڑا اور کنارے سے لگایا، اب ہم اس گلے ہاتھ کی زیارت کر رہے ہیں، اب ہم اس گلے ہاتھ کی، یہ بھی
چبل قسم کا کوئی بندہ کہنا جی کیسے ہو سکتا ہے، تو میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ یہ اپنے پاس رکھیں یہ ساری تحقیقیں۔ بندہ اگر قرآن کی مزاج کو نہ سمجھے تو اس کے ساتھ کیا کسی نے بحث کرنا ہے؟ وہ ہر نبی کو اللہ نے ولی عطا فرمائے، ہر نبی کو اللہ نے، اور ولی دنیا میں عالم اسباب میں اس عمل کے جہان میں اللہ کی مدد ہوتے ہیں، اللہ کی نصرت ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہوتے ہیں۔ میں حضور کی سیرت کا سارا بھی ساتھ لے رہا ہوں تاکہ بات درجہ اطمینان تک پہنچ جائے۔ نبی سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا کہ مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آج وہ اسٹائل کی نہیں تقریر، آپ یوں سمجھے کہ تدریس کا پیریڈ ہے اور درس ہو رہا ہے۔ نبی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے کہ نہیں؟ اور یہ ثابت ہو چکا یہ انبیاء کی۔ میں ایک اشارہ کروں، یار غار میں عرض کی آقا کافر تھوڑا سا نیچے ہو کے دیکھیں تو ہمیں پا لیں گے، غار کے باہر کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اطمینان نبی کی شان ہے۔ لیکن مکے کے حالات یہ ہیں کہ کوئی بندہ کہے نا میں مسلمان ہوں تو اسے مار پڑتی ہے، تشدد ہوتا ہے۔ حالات ہی ایسے ہیں کہ مسلمان ہونے کا اظہار ہی کرنا مشکل ہے۔ کئی صحابہ کو میرے نبی نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ٹھیک ہے میں نے پڑھوا دیا ہے، اسلام تیرا قبول ہو گیا ہے، لیکن لوگوں کو نہیں بتانا کہ میں نے کلمہ پڑھ لی تجھے مار پڑے گی۔ کئی صحابہ کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ آج مختصر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اس ماحول میں جب اللہ کی مدد کی ضرورت تھی نا تو میرے نبی نے مدد مانگی۔ کیا مانگا؟ عرض کی مولا عمر دے دے۔ تھوڑا اونچا کہنے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اللہ کی مدد مانگی کہ نہیں؟ مانگا کیا؟ عمر دے دے۔ جو بھی حالت کفر میں ہے میرے نبی کی نگاہ کو سلام کریں، جو کفر میں بھی بندے کو پہچان لیتی ہے، حالت کفر میں بھی بندے کو چھانٹ لیتی ہے۔ مولا سے ایمان کی دولت عطا کر دے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ محبوب تجھے کیا ہو گیا، بندہ حالت کفر میں ہے اور تو اسے مانگ رہا ہے، میں مدد کے لیے کافی نہیں، اللہ کل شیء قدیر، تو تبلیغ کر میں مدد کروں؟ نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا محبوب ایسے ہی دوں گا جیسے مانگا ہے، ایسے ہی دوں گا جیسے مانگا ہے۔ پھر عمر آ گئی۔ سبب کیا بنا؟ قرآن سونا۔ بات طویل ہو جاتی، میں نے بڑی باتیں بیچ میں سے چھوڑی ہیں، لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو۔ دعا میرے نبی کی ہو گئی، وسیلہ اعظم وہی ہے، لیکن سبب کیا بنا؟ قرآن سونا۔ ہم نے بھی قرآن سونا ہے نا تلاوت، لیکن کاش ایسے سنے جیسے حضرت عمر نے سنا جی۔ پھر کافر اعظم سے فاروق اعظم بنے قرآن سن کر، اور جب مصلی پہ کھڑے ہو کے سنایا تو پچھڑوں کی دل کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ ایک عورت کو دیکھا نا نوجوان نے، آپ کے دیکھنے کا انداز نہیں ٹھیک، کہا بھائی محبت ہے آپ سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شادی ہو جائے۔ کہا شادی ہو جائے گی، ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا نمازوں کا چلہ فاروق اعظم کے پیچھے پورا کرنا ہوگا۔ تو جب شرطیں وہ لگتی تھیں تو زندگی بڑی آسان تھی، اب شرائط کا قبلہ بدل گیا ہے تو پھر پریشانیوں نے بھی ڈیرا ڈال لیا۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ نمازیں تو میں پوری کر لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، جب نمازیں پوری ہو جائیں گی تو تیری میری شادی ہو جائے گی۔ جب نمازوں کا چلہ پورا ہوا، عورت دروازہ کھول کے کھڑی ہو گئی، نوجوان سر جھکا کے پاس سے گزر گیا، پیچھے سے مخاطب کیا، کہا شرط پوری نہیں ہو گئی؟ کہا شرط تو پوری ہو گئی ہے، لیکن فاروق اعظم نے میرا کنیکشن اب رب سے توڑ دیا۔ اب کسی اور کی محبت دل پر غالب نہیں ہے، صرف اللہ کی محبت ہی غالب ہے۔ انہوں نے قرآن سنا ہے اور پھر سنایا بھی ہے۔ فاروق اعظم آگے میں اشارہ کروں، میرے نبی کی جو نکاح تھی، جو نکاح کا مقصود تھا وہ کیا؟ عمر آگے، عرض کی آقا اب اللہ کی عبادت حرم میں ہوگی، اب اللہ کی عبادت یہ ہوتا ہے اللہ کے بندے، اور یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد، یہ ہوتی ہے اللہ کی نصرت۔ پھر حضرت عمر آگے لگے، پھر اہل اسلام نے نعرہ بلند کیا، اہل اسلام کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور اہل کفر کا سر شرم سے جھک گیا۔ تکبیر!
ہمیں سیرت عطا کی ہے کہ میں عمر غلام کی صورت میں مانگ رہا ہوں، تم غوث پاک امام کی صورت میں مانگ لینا، تم زندہ پیر صاحب امام کی صورت میں مانگ لینا، تم داتا صاحب امام کی صورت میں مانگ لینا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فضل ہوتی ہے۔ اور جو میں قرآن پڑھنا چاہتا تھا وہ کیا کہ ہر نبی کو اللہ نے ولی عطا فرمایا، سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے ولی عطا فرمایا۔ آپ نے جن کو بٹھا دیا، کہا یہ ظاہر جلسہ تو اگر 10:15 بجے بھی دعا ہو جائے تو لمبا ہی ٹائم ہے کہ نہیں؟ ظاہر سردیوں کے دن ہے، بڑا لمبا ٹائم ہے۔ جتنی دیر میں آپ اٹھتے ہیں تو میں تخت لے آتا ہوں، میں کبھی طاقتور امین بھی ہوں۔ یہ جملہ نہیں اللہ کے نبی کو پسند۔ ائمہ تفسیر کا یہ پاکیزہ خیال ہے جو اس نے کہا نا میں طاقتور ہوں، طاقت سے لے آؤں گا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جا، پتہ نہیں تجھ سے کتنے کبھی ادھر بیٹھے، یہ سارے جو بھائی بیٹھے، یہ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، عاجزی اللہ کو۔ آصف بن برقیہ اٹھے اور عرض کی اللہ کے نبی حکم اجازت ہو تو یہ خدمت میں نہ کر دوں؟ یہ خدمتیں ہی ہو رہی ہیں نا، غوث پاک تو نہیں نا محتاج، زندہ پیر صاحب تو نہیں نا محتاج، قائد ملت اسلامی امیر المجاہدین تو نہیں نا محتاج، وہ اپنی کمائیاں خود بڑی کر گئے ہیں، وہ اپنے لیے کمائی خود بڑی کر گئے ہیں، تو یہ تو خدمت ہمارے حصوں میں آ گئی ہے، یہ مالکوں کی مہربانی ہے کہ وہ خدمت ہم سے لے، یہ ان کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ خدمت لے لیں۔ وہ پیر صاحب نے ہمارے برگیڈیئر صاحب تھے نا ایک بھائی صاحب ادھر پیر بھائی لاہور میں، تو ان کو کہا کہ وہ کام کرتے ہیں، وہ کام ہو گیا تو انہوں نے بڑے تفاخر سے کہا کہ پیر صاحب وہ کام ہو گئے، آپ مسکرائے، تو فرمایا کام تو ہی جانا تھا، میں نے سوچا چلو تمہارے حصے میں آ جائے، تمہارے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے حصے میں جو آئی ہے نا سعادتیں، یہ مبارک ہو۔ آصف بن برقیہ نے عرض کی اللہ کے نبی یہ خدمت میں نہ سارے انجام دے دوں، وہ خدمت ایسے یہ کوئی تنکا اٹھا کے ادھر رکھنا ہے، 1500 میل مسافت ہے، اور 1500 میل جانا ہو 1500 میل آنا ہو تو 3000 بنتے ہیں، 3000 میل ائمہ تفسیر نے لکھا ہے، 3000 میل لمبا چوڑا اونچا تالے پیرے، کہا میں لے آؤں، فرمایا لے آ، دیر کتنی لگائے گا، یہ جو کبھی ہے نا طاقت والا، اس نے تو کہا آپ کی نیچے چھوڑنے تک لے آؤں گا تو تو کتنی دیر لگائے گا، کہا جی میں نہیں دیر لگاؤں گا، کیوں؟ ڈیوٹی جو آپ کی ہے، خدمت جو آپ کی ہے، یہ کام جو آپ کا ہے، کام مالکوں کا ہو تو پھر میں نے تو صرف بس وقت ہی مقرر کرنا ہے نا، باقی تو آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ یہی تو شیطان بیچارہ حیران ہو گیا تھا اور زندہ پیر صاحب کو روک لیا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، مشکل نہیں ناممکنات میں سے تھا واقعی کمکور شریف میں حیات انسانیہ کا باقی رہنا، یہ ناممکنات میں سے تھا۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ پانی کوئی نہیں ہے، پیئیں گے نہیں، وضو نہیں کریں گے، غسل نہیں کریں گے، پانی کے بغیر کیسے رہیں گے، دیگر کوئی ضرورت نام کی چیز نہیں، فرمایا پیچھے ہٹ، بھیجنے والا جانے اور جانے والا جانے۔ یہ ذرا چھاتی تاننی پڑتی ہے، پھر مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ کا نزول تو ہوتا ہے، اس میں شک نہیں، لیکن پوری آزمائش کی چکی سے گزارا جاتا ہے، ہاں آزمائش کی چکی سے گزارا جاتا ہے۔ قاضی میں دیر کیوں لگاؤں گا، بتا تو صحیح نا، اس جن کو پتا چلے، یہ کہتا میں طاقت سے لاؤں گا، آپ کی مجلس پر خاص ہونے تک اسے بتا دیر کتنی لائے گا، پھر کہا انا آتی کا وہی قبلہ ایت کا یہی قطر ہو، اللہ کے نبی آپ جھپکنے سے پہلے یہ ہوگا۔ تکبیر رسالت یا رسول اللہ حیدری دربار عالیہ نقشبندیہ کمکور شریف۔ اب اس سے پوچھنا کہ غوث پاک کے ہاتھ پر اعتراض کرتے ہو تو آصف بن برقیہ کے بارے میں کیا کہا؟ کہ ان کی کرامت کوئی مائی کا لال قرآن سے نکال سکتا ہے؟ نہیں نا نکال سکتا۔ تو جس طرح حضور کو سارے نبیوں پر فضیلت اور شرف حاصل ہے، حضور کی امت کے مومنوں پر بھی ساری امتوں پر فضیلت حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر یہ اگر کرامت مانے بغیر تیرا چارہ نہیں، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
تو پھر غوث پاک آصف بن برقیہ کا ہاتھ آ جا سکتا ہے تو پھر غوث پاک 12 سال کے بعد بیڑا کیوں نہیں جا سکتے؟ میں نے جس قرآن کی آیت کا سارا لیا میں اسے یہاں ذکر کر دوں علماء کے سارے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت آ گیا، فوراً بولے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا کون؟ آصف بن برقیہ۔ وہ اتنا بڑا ولی طاقت والا اللہ نے مجھے دے رکھا ہے جو پل جھپکنے سے پہلے تخت لیا۔ ھذا من فضل، پتہ چلا اللہ کے ولی اللہ کا فضل ہوتے ہیں۔ یہ نبی کا جملہ ہے جسے رب نے قرآن بنا رکھا ہے۔ اور دوسری تو جی یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آصف کیسے کر دیا؟ یہ کام ظاہر ہے ناممکنات میں سے ہی ہے نا، یہ ممکن تو نہیں نا۔ یہ بیچارہ ادھر ہی عقل کے اس چکر میں پڑا ہوا ہے، عقل کے ہی چکر ہے۔ نہیں لیکن عقل نہیں، ابو جہل کی بھی عقل نہیں مان رہی تھی، ابو جہل بھی آ گیا۔ ابو بکر کوئی بندہ کہے میں رات کو آسمان پر گیا اور واپس آ گیا تو کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا عقل تو نہیں مانتی، عقل یار 100 بیت بنا لیتی ہے، عشق پر مال کی بنیاد رکھ۔ آپ نے فرمایا عقل تو نہیں مانتی، عقل تیری بھی نہیں مانتی تو عقل تو میری بھی نہیں مانتی، لیکن یہ کہا تو آپ کے نبی نے ہے۔ فرمایا آمنا وصدقنا، ابو بکر مان گیا میرے نبی نے سچ فرمایا۔ ماننے کا یہ معیار چاہیے نا۔ یہ کل کا پجاری بیچارہ تو ادھر سے ہی فیض لیے ہوئے ہے، لیکن ہمیں تو یار غار کا فیض نصیب ہے۔ ہمیں عقل کا گھوڑا لڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے یار غار نکلے تھے حضور کی ختم نبوت پر، اور کہا کو بدر والا ہے تو وہ بھی نکلے، کوئی احد والا ہے تو وہ بھی نکلے، کوئی مرد مجھے نہیں چاہیے مدینہ پاک میں، نکلو سارے جنگ یمامہ کے لیے۔ اور حضرت علی نہ روکتے تو یار غار خود بھی تلوار اٹھا کے نکلتے۔ کیوں؟ کہا ہم بھی زندہ ہوں اور ختم نبوت کا منکر بھی زندہ ہوں۔ یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ داستانیں ہمارے بزرگوں نے رقم کی ہے، بس ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے، پھر مالک اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مالک اپنے فضل کے 70,000 کا لشکر باغ کے اندر ہے۔ میں برا ابن مالک کو سلام کرنے لگا ہوں، جنہوں نے کہا کہ اب کوئی چارہ نہیں، گیٹ جو بند ہے وہ اندر ہے، ہم باہر ہیں، اندر 70,000 کا لشکر ہے، اسلحے سے لیس ہے۔ کہا مجھے اٹھاؤ اور دیوار سے اندر پھینکو، میرا کام ہے دروازہ کھولنا۔ جب بھی کوئی مورخ بہادری کی داستان لکھے گا اس شخص کو ضرور سلام کرے۔ اس شخص کو دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر ختم نبوت کے منکروں کو مخاطب کیا اور اتنے کثیر لشکر کے اندر چھلانگ لگا اور جہاد کیا اور مسلمانوں کے لیے باغ کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان اندر گئے اور فاتح ہوئے، لیکن یہ دل گردہ وہ مالک فضل کرتا ہے، فرشتے بھی آتے ہیں، لیکن آتش نمرود میں کودنے کے لیے کوئی دل گردہ بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ کودنا ہی مشکل ہے، پھر اللہ کے لیے گلزار بنانا کوئی مشکل ہے؟ آج بھی اگر ہو ابراہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ گویا ھذا من فضل ربی، امتی کا دعویٰ کہ اللہ کے نبی میں نے اپنی طاقت سے نہیں کیا جن کی طرح، میں نے اللہ کے فضل سے کیا ہے۔ تو یہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کے طویل بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ جب یہ دیکھیں تو اللہ ان کی آنکھ بن جاتا ہے، جب یہ سنیں تو اللہ ان کے کان بن جاتا ہے، جب یہ پکڑے تو اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، جب یہ چلے تو اللہ ان کے پاؤں بن جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، پھر ہماری طرح سامنے نہیں دیکھتے، نیامن میں لڑنے والے ساریہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اب اس بیچارے کو دیکھنا نصیب نہیں تو اس نے انکار ہی کر دیا۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں سنیں، یہ امتی کا دعویٰ کہ ھذا من فضل ربی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا فضل ہو تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن غوث پاک پر، زندہ پیر صاحب پر، داتا صاحب پر، امیر المجاہدین پر فضل نہیں۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا محبوب انہیں بشارت سنا دے کہ ان پر اللہ کا فضل کبیر ہے۔ وہ فضل ہونا اور بات ہے، فضل کبیر ہونا اور بات ہے۔ امتی کا دعویٰ کہ مجھ پر فضل ہے یہ اور بات ہے، رب کا اعلان کہ میرا فضل کبیر ہے یہ اور بات ہے۔ تو پھر فضل کبیر والے کیسے نہیں ڈوبا ہوا بیڑا بنا سکتے ہیں؟ لیکن میں ایک
دعوت فکر لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا ہوں۔ یہ پہلی بڑی توجہ کے ساتھ ذرا سننا اور سمجھنا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جو میں نے پڑھا اس کے اندر بھی اشارہ گزرا ہے۔ زمیندار نے فصل کاشت کرنی ہو نا تو زراعت والوں سے پوچھتا ہے کہ بیج کون سا اچھا ہے۔ زمین بھی تیار ٹھیک ہو، بیج بھی اچھا ہو تو پھر فصل اچھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب اس بات کا کوئی وہ دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت حضور پر ختم ہو گئی ہے، اور جب نبی نہیں ہے تو پھر صحابی بھی نہیں ہے، صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔ یہ آگے جو ثم استقاموا والا ہے نا، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے صبح قیامت تک، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ صبح قیامت تک جو بھی اللہ رسول کا مخلص ہوگا اللہ اس کی عزت کے جھنڈے بلند کر دے گا۔ اب بیچاروں کو مروڑ پڑ رہے ہیں کہ میری امی کا جنازہ چھوٹا کیوں ہوا، تو میں نے کہا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تم رسول اللہ سے وفا کرتے نا، تم قادیانیوں کے وفادار بنے رہے ہو تو جنازے تو رسول اللہ کی نوکریوں سے ہی بڑے ہو سکتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ میں نے کہا آپ خود ہی تشریف لے آتے، ایک بندہ تو بڑھ جاتا نا، لیکن بندہ تھوڑا کھائے نا ظاہر ہے پھر تو کو آنا جانا رہتا ہے۔ اربوں خربوں کھا کے بیچارے شاید کوئی سے کچھ نہیں کھائے، کیا ہی بات ہے۔ اب وہی دعوت فکر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ماں باپ اچھے ہوں تو اولاد اچھی ہوتی ہے، ماں باپ اچھے ہوں نا، پھر وہ بیج اور زمین والی جو میں نے بات کی ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا نبوی میں، یہ ایک ہی شعر تقریر کے لیے کافی ہے، لیکن میں شعر ہی پڑھوں گا، سمجھدار سمجھ جائیں گے۔ کہتے ہیں فصل کے اگنے کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو اب بھی ہم دعا گو ہیں کہ مالک بارش زمین کی ضرورت کے مطابق عطا فرمائے، پانی جتنی مرضی ہے لگا لے، بارش کا اپنا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو غوث پاک کا مبارک یہ پودا ہوگا ہے نا، اس پر نبی کی رحمت کی بارش برسی، نبوی می علوی فصل، یہ بیج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بطولی گلشن، زمین خاتون جنت والی ہے، پھر اسنی پھول حسینی ہے محکمہ تیرا، پھر پودے پروان چڑھتے ہیں۔ اس باغ کو سلام کریں جو سیب بخشوانے کے لیے باغوں کی گوڈی کرتا تھا، باغوں کی گوڈی ادھر تو اربوں خربوں کھا کے بیچاروں نے کچھ نہیں نہ کھایا، تو غلطی سے پانی میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تو ابو صالح بھڑک گئے، تو نے سیب کھا لیا بغیر مالک کے بتائے کھا لیا، اس سے پوچھے بغیر ہی کھا لیا، چلو جدھر سے پانی آ رہا ہے پیچھے چلے، باغ کے پودے ان کی شاخیں پانی پہ چکی تھیں، تسلی ہو گئی اسی باغ کا سیب ہو سکتا ہے، باغ کے مالک کو ملے، کہا میں نے آپ کا سیب بس کے دہانی سے کھا ہی لیا ہے، اب آ گیا ہو، اس کی کیا قیمت میں نے ادا کرنی ہے۔ یہ اللہ نظر عطا کرے کہ ہم اللہ کے بندوں کو پہچان سکیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ باغ کے مالک نے پہچان لیا کہ یہ نوجوان کوئی عام نہیں، یہ کوئی خاص ہے، یہ کوئی، اس نے کہا بیٹا جی سیب نہیں معاف ہو سکتا، آپ اب باغ کی گوڈی شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے گوڈی شروع کر دی، گوڈی شروع کر دی، پانی دینا شروع کر دیا، ایک عرصہ گزر گیا، مالک کے مہمان آئے، کہا ادھر سے چند ابو صالح ادھر سے چند سیب توڑ کے لاؤ نا، ان کی ذرا خدمت کریں، تو سیب توڑ کے لائے تو کھانے والے ہی نہیں تھے، کچے، وہ کہا اتنا عرصہ ہو گیا باغ کی خدمت کرتے ہوئے تو سیب کچے لے آئے ہو، کہا جی میں تو ایک بخشوانے کے اب چکر میں ہوں، تو میں نے تو کبھی سیبوں کی طرف دیکھا بھی نہیں، پانی گوڈی سے ہی کام رکھتا ہوں، میں نے سیبوں کی طرف کبھی نہیں دیکھا کہ کون سا کھانے والا ہے اور کون سا نہیں کھانے والا ہے۔ اب مہمان چلے گئے، اس نے کہا بیٹا گوڈی چھوڑ دو، اب شرط اعظم کی طرف آ جاتے ہیں،
تاکہ تمہاری گوڈی سے جان چھوٹ جائے. ہر چیز کا کوئی رکن اعظم ہوتا ہے. تو کہا شرط اعظم سنو, اگر سیب بخشوانا ہے تو میری پھر اندھی, گنگی, بہری, لنگڑی, لولی بیٹی سے تم نے شادی کرنی ہوگی. یہ بے شک گھر بیٹھ کے بھی سوچنا یہ بات کہنی بڑی آسان ہے, اس پر امین کہنا بڑا مشکل ہے. ہم بچوں والے ہیں, شادیاں کرتے ہوئے کتنی تحقیقیں ہوتی ہیں جی, کتنی فکر ہوتی ہے. اور اگر یہ گونگی, بہری, لنگڑی, لولی عورت سے بندہ شادی کر لے تو وہ کسی کھاتے کا رہ گیا. وہ اس قسم کی معذور جو عورت ہے اس سے شادی کرنا کیا سوچنا بھی دور کی بات ہے, تو کرنا تو اور معاملہ ہے. لیکن فکر آخرت غالب ہو تو پھر وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے کہا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے, اگر باغ کا سیب معاف ہو جائے اور آخرت میں حساب نہ ہو تو میں اس عورت سے بھی شادی کر لوں گا. یہ پیچھے شجرہ آ رہا ہے. شادی ہو گئی, حجرہ عروس میں چلے گئے, دیکھا حسین و جمیل عورت ہے, دیکھنے والی, سننے والی, بولنے والی, چلنے پھرنے والی. باغ کے باہر آئے, وہ بندہ بھی دیکھ رہا تھا, اسے پتا تھا یہ وہ نہیں ہے. پوچھا ابو صالح کیا ہوا؟ کہا جی میرے حجرہ عروس میں میری بیوی نہیں, جو مجھے بتائی گئی تھی وہ میری بیوی نہیں ہے. کہا بیٹا یہی تیری بیوی ہے, یہ نابینی ہے, اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا. آزادی عورت کے نام پر ہمیں یہود و نصارہ نے پتہ نہیں کس ڈگر پر چلا دیا ہے, اور ہم دن رات وہ سیدہ کائنات کہیں کہ میرا جنازہ بھی اندھیرے میں لے کے نکلنا, تو ہماری بیٹی بازار کی زینت بے پردہ بنی ہوئی ہو تو ہم نے اس کو آزادی عورت کا نام دے رکھا ہے. نہیں, ہمیں عمل کے لیے 14 صدیاں پیچھے جانا ہے, رسول اللہ کی شریعت کو اپنانا. عورت تو پردے کا نام ہے, پردہ ہی نہ رہا تو پھر عورت کہاں کی رہی. تو یہ ذمہ داریاں ہمارے ذمہ ہیں. وہ جو بازار میں ہے وہ ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن ہے, ہماری بیوی ہے, ہماری ماں ہے, ہمارے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہے. ہم نے کون سی یہ ذمہ داری نبھائی ہے؟ کہا بیٹا یہ نابینی ہے, اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا. یہ بہری ہے, اس نے غیر محرم کو نہیں سنا. یہ گنگی ہے, اس نے غیر محرم کے ساتھ بات نہیں کی. یہ لنگڑی لولی ہے, یہ چاردواری کے باہر نہیں گئی. اور ان صفات کی ماں ہونا عمر خیر تو باپ ہو ابو صالح, تو پھر بیٹا غوث اعظم پیدا ہوا. ڈاکٹر نے کہہ دیا موٹا گوشت نہیں کھانا, ہم نے چھوڑ دی. سوٹیبل نہیں ہے, کھانا فائدے کے لیے ہوتا ہے, تو جب نقصان دیتا ہے تو نہ کھائیں, چھوڑ دی. اب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے واک کرنی ہے, شوگر اس سے نارمل ہو جائے گی. ہم نماز کے لیے پہنچے نہ پہنچے, واک کے لیے روڈ بھری ہوئی ہے. ڈاکٹر نے جو کہہ دیا او میں اس سے اختلاف نہیں, تو موٹا گوشت بھی نہ کھا, تو واک بھی نہ چھوڑ, یہ کام کر. لیکن جو رسول اللہ کہیں وہ بھی ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ اگر وہ ہم مان جائے نا تو ان چکروں سے ہی بچ جائے. پھر موٹا گوشت بھی کھائیں, پھر واک بھی نہ کریں. پھر حکیم آ گیا مدینہ پاک میں گفٹ ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حکیم ہے جی, علاج کرے گا, مریض کو گھر میں ڈاکٹر مل جائے گا, ڈاکٹر کو گھر میں مریض مل جائے گا. تو آپ کے مدینہ پاک میں حکیم کوئی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے آ جائے. آ گیا کچھ عرصہ رہا, حضور کی بارگاہ میں آ گیا. اجازت ہو تو میں چلا نہ جاؤں؟ فرمایا چلے جاؤ. اور پریشان ہو گیا کہ ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں, ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, یہ بے نیازی والی اس کی صفت سے متصف ہے. کہنے لگا میں چلا تو جاتا ہوں, آقا ایک بات تو بتائیں. فرمایا کیا؟ میں جتنا عرصہ رہا میرے پاس کوئی مریض نہیں آیا, یہ تو بتائیں یہ بیمار کیوں نہیں ہوتے, ہم ٹھیک ہی نہیں ہوتے. اب دوسری قسط آ گئی پتر کی, تیسری کا بھی انتظار کر, تیسری کا بھی انتظار کر. اور بھرے ہوئے پورے کے پورے ہاسپٹل لائن لگی ہوئی ہے, پھر بھی جس کلینک میں جائیں نمبر نہیں آتا. ہم ٹھیک نہیں ہوتے, وہ بیمار نہیں ہوتے. کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ تحقیق ہے کہ اللہ قلم دے رہے. جس تخت
تختی پر بیماری لکھی جاتی ہے نا وہ تختی تیرے ہاتھ میں اور جس قلم سے لکھی جاتی ہے وہ بھی تیرے ہاتھ میں، لیکن تیرے ذمے کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل اصول بندگی استاد ورگی ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیری وفائیں رسول اللہ سے جڑ جائیں تو صحت تجھے سلام کرتی ہوئی نظر آئے، سلام کرتی ہوئی نظر آئے، بیماری نہیں ہوتے۔ حضور سنیں یہ بھی بات ایک نوٹ کر کے لے جائیں، حضور کا فرمان دعوت فکر کے طور پر حضور نے فرمایا سخت بھوک لگے تو یہ کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہو تو یہ چھوڑ دیتے نہیں ہوتے، اس نسخے پر عمل کریں وہ انشاءاللہ صحت ہی صحت ہو جائے گی، صحت ہی صحت ہو جائے گی۔ تو پھر غوث پاک پیدا ہو۔ اچھا پیٹ کا ماحول پاکیزہ نہ دیکھیں نا، پانی یہ گلاس اگر گندا ہو تو آپ اس میں پانی پی لیں نہیں نا پیئیں گے، کیوں؟ ہم انسان ہیں، کوئی نفیس مزاج رکھتے ہیں، اور دودھ تو اور زیادہ نفاست کا مالک ہے، اسے اگر گندے برتن میں ڈالا جائے وہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ خرابی کو برداشت نہیں کرتا، خود خراب ہو جاتا ہے۔ تو گندے برتن میں پانی یا دودھ نہیں آپ ڈالتے، تو پیٹ گندا ہوگا تو پھر مادر ذات ولی کیسے پیدا ہوگا؟ پھر تو کوئی غدار ہی پیدا ہوگا نا، ہے کہ نہیں؟ پھر تو کوئی حرام خور ہی پیدا ہوگا نا۔ وہ پیٹ ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر حضورو، تو جب یہ پانڈا ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ولی فیض ڈالتا ہے، تو پھر اللہ نے جب ڈالنا ہے اس پیٹ میں مادر ذات ولی، تو پھر بھی برتن دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ برتن کسی کام کا ماحول پاکیزہ ہوگا تو پھر مادر ذات ولی پیدا ہوگا۔ پھر لوگ پوچھیں گے کہ آج چاند کا شبہ ہو گیا، بادل تھے نا، آج کل تو سائنسی تحقیق ہے بڑی، پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ عمر کتنی ہے تو نظر آ سکتا ہے کہ نہیں نظر آ سکتا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سائنسی تحقیق جتنی بھی آگے چلی جائے، چاند دیکھ کے روزہ رکھنا اور دیکھ کے افطار کرنا، روزہ بھی دیکھ کے رکھنا اور عید بھی، تمہاری سائنس تمہیں مبارک، اللہ کے رسول کا دین ہمیں مبارک، عمل اسی پر ہوگا۔ لیکن ایک ذریعہ ہے نا، میں کہہ رہا ہوں پتہ چل جاتا ہے، تو اس وقت جب پیدا ہوئے نا غوث پاک تو آپ کی امی جی سے پوچھتے تھے لوگ کہ آج بادلوں کی وجہ سے چاند کا پتہ نہیں چل سکا، نظر آیا کہ نہیں آیا، یہ بتائیں نا عبد القادر نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ اگر تو دودھ پیا ہے تو پھر روزہ نہیں ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا تو پھر روزہ ہے۔ وہ مادر ذات پیچھے ذرا ابا اور امی تو دیکھنا، حسنی حسینی سید پورا خاندان تو دیکھنا، پھر غوث پاک پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی دعوت فکر نوٹ کر کے چلے جائیں، اور یہ دل کی تختیوں پہ لکھیں، میں نے ہاتھ نہیں اٹھوانے، اگر دل کا ماحول بھی بن جائے تو اللہ فضل فرما دیتا ہے۔ دل کا ماحول، وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا تھا نا بارش کے لیے دعا کریں، تو غم ہوا کہ نہیں بارش ہوگی، بندہ نکلے گا، وہ بندہ کھڑک گیا، یا اللہ اگر میں نکلا تو بڑی رسوائی ہوگی، اللہ نے بارش برسا دی کہ اس نے توبہ کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا بندہ کو نہیں نکلا، بارش بھی ہو گئی ہے، فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے کہنے پہ برسا دی، وہ تو برسا دیتا ہے، لیکن ہمارے دل کا ماحول تو بنے نا، ہم اس سے بھی معذور ہو گئے، دل کا ماحول بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر سنیں غوث پاک کے استاد کے پاس، یہ فقیر کا بھی پیر صاحب کی عنایت سے یہی شغل ہے، پڑھنا پڑھانا، بچے کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، توتلی زبان کے ساتھ وہ جب الف با تا سا پڑھتا ہے تو یہ استاد کی پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے۔ لیکن غوث پاک کے اب گجرات والا لالے موسے والا بچہ ادھر کی بولی بولتا ہے، پشاور والا پشتو بولتا ہے، سعودی عربیہ والا عربی بولتا ہے، پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کیا تو بولتا ہے، پوچھو بھائی کی کتابیں پڑھی ہیں، کہتے نہیں گرامر نہیں پڑھی، یہ ماں کی بولی بولتا ہے، سبحان اللہ، مادری زبان ہی بولتا ہے نا۔ تو غوث پاک نے ماں کی بولی بولی، استاد کے پاس گئے، الف با تا سا نہیں پڑھا، کئی سپارے سنا دی، کئی سپارے سنا دی۔ استاد نے پوچھا بیٹا کہ پہلے بھی کسی مدرسے سے پڑھتے تھے؟ کہا نہیں، میں مدر لینگویج ہی بول رہا ہوں، میں مادری زبان ہی بول رہا ہوں، میں ماں کی بولی قرآن پڑھنا ہو، باپ ابو صالح ہو تو پھر پتر ہو سیاہ ہو بنتا۔
گھر میں اچھا پاکیزہ ماحول بچوں کو دے، پاکیزہ۔ اور یہ 11ویں شریف کے لنگر کا فیضان ہے، یہ میلاد شریف کے لنگر کی خیرات ہے، یہ عرس کے لنگر کی برکت ہے، جن پہ تو فتوے لگاتا ہے، یہ کھانے والے ہی نبی سے وفا کرتے ہیں، یہ کھانے والے ہی نبی سے، کیونکہ یہ لنگر جو بڑا پاکیزہ، یہ لنگر بڑی باتیں میرے ذہن میں چھانٹی کرتے کرتے ابھی میں کیونکہ وقت میں رہنا چاہتا ہوں۔ پھر ماں کہے نا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر ڈاکوؤں کی توبہ کا سبب بن جاتا۔ اس عظیم ماں کو سلام کریں جس نے غوث اعظم جیسا ہمیں اتر دیا، اور 11ویں شریف کھائیں اور غوث پاک کی سیرت اپنائیں، میلاد شریف منائیں اور رسول اللہ کی سیرت اپنائیں، معیار بنے۔ اور ہمیں الحمدللہ اللہ نے معیار بنا دیا ہے، ورلڈ لیول پر یہ بات چڑھے ہوئے سورج سے زیادہ روشن ہو گئی ہے کہ سنی ہی وفادار ہے، سنی ہی وفادار ہے، اور ان کے مقابلے میں کوئی دنیا کی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، کوئی دنیا کی طاقت، فورسز۔ وہ ایک بات میرے ذہن میں آگئی، میں اشارے سے کر دوں۔ فرعون کو نا نجیمیوں نے بتایا کہ اب نبی پیدا ہونے والا ہے تو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے۔ گویا سادہ لفظوں میں یہ میں کہہ دوں کہ انہوں نے بتایا کہ نبی کا میلاد ہونے والا ہے، پیدا ہونا ہی میلاد ہے نا، انہوں نے کہا نبی کا میلاد ہونے والا ہے۔ فرعون تھاکڑ گیا، اس نے کہا میں میلاد ہونے نہیں دوں گا۔ فرعون تو اکڑ گیا، تو یہ باقی برادری کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہے، میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ فرعون تھا وہ اکڑ گیا، چلو تو تمہیں پھر کیا، نہیں میلاد ہونے دوں گا۔ انتظامیہ والے آ جاتے، بچہ پیدا ہوا گردن مروڑی، وہ انتظامیہ والے بیچارے تو ظاہر ہے کہ نہیں، نوکری کا مسئلہ ہے، وہ کبھی ممتاز قادری والی نوکری بھی کر لیا تھا، وہ بھی انتظامیہ کا ہی بندہ تھا، کبھی وہ نوکری بھی کر لیا تھا۔ پھر دنیا جانے گی کہ نبی کا وہ غلام آیا ہے۔ ہاں، لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خال سمانی، یہ آتے کھڑی، یہ حسن کی بہار جو ہے نا، یہ عہدے کی بھی ہو سکتی ہے، حکمرانی کی بھی ہو سکتی ہے، یہ جوانی کی بھی ہو سکتی ہے، یہ قوم قبیلے کی بھی ہو سکتی ہے، یہ گاڑی بنگلے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہا اندر خاک سمانی، اجئی لگا پری محمد جگ دے روے کہانی۔ ہم اپنے پردادے کو نہیں جانتے، لیکن غوث پاک کو دنیا جانتی ہے، زندہ پیر صاحب کو دنیا جانتی ہے، داتا صاحب کو دنیا جانتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے رب رسول کے ساتھ لگائی ہے، اور ممتاز قادری نے بھی اپنے آقا کے ساتھ لگائی ہے۔ مار جاتے کیونکہ نبی کا میلاد نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا فرعون میلاد بھی ہوگا، میں اللہ کل شیء قدیر ہوں، اور میلاد کا جشن بھی تیرے محل میں ہوگا، میلاد کا جشن بھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہو گیا، انتظامیہ والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں، مولا میلاد بھی ہو گیا ہے تو یہ بھی آ گیا۔ فرمایا تندور میں ڈال۔ اللہ اکبر۔ ماں کیسے تندور میں ڈالے؟ اللہ نے فرمایا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، ڈال تو صحیح نہ تندور میں۔ پھر تندور میں ڈال دیا۔ اب انتظامیہ کی تو ضرورت نہیں نا تندور میں جان سکیں، یہ اللہ والوں کا ہی کام ہے۔ اور تندوروں میں جلنا، وہ یہ چاہے کوئی شیلنگ کا سیب ہو یا گاروں کا سیب ہو، یہ اللہ والے ہی سہ کے لبیک لبیک کہتے رہتے ہیں۔ بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اب انتظامیہ والے چلے گئے، ماں دوڑی ہو گئی تو دور میں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نکالا سینے سے لگایا، مولا تیرا شکر ہے اب یہ پھر آ جائیں گے۔ فرمایا چلو پھر آ جائیں گے تو تندور میں نہیں ڈالنا چاہتی، صندوق میں ڈال دینا۔
صندوق بھی اگر بازار سے آئے نا تو انتظامیہ والے بڑی نظر رکھتے ہیں آگے پیچھے، کیا ہو رہا ہے جی، کیا نہیں ہو رہا ہے جی بچارے۔ چلو بہرحال جبریل نے یہ انتظام بھی کیا۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، 9 مولود بچہ صندوق میں بند، پانی کے سپرد، ساتھ کوئی فوج نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی عدلیہ نہیں، کوئی گارڈ نہیں، پانی کے سپرد۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ فی امان اللہ۔ صندوق اللہ کی قدرت سے سیدھا فرعون کے محل میں گیا ہے کہ نہیں گیا؟ پھر جب صندوق کھولا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں نبوت کی نگاہ سے دیکھا فرعون کو کہ پتر میلاد تو ہو گیا ہے، اب جشن کے لیے تیار ہو جائے۔ ہاں، یہ میلاد روکنے والے کو دعوت فکر ہے، پھر اگلا جشن تمہارے گھر میں ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ لا کل شیء قدیر، فرعون جانتا۔ فرعون نے جب دیکھا نا، ہاں نبوت کی نگاہ ہے، کلیم اللہ ہے، کیا ہی بات ہے۔ فرعون نے کہا یہ وہی بچہ ہے، مار دے اسے۔ وہ لوگوں نے کہا نہیں، پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوا ہے، اس نے ادھر پیدا ہونا ہے، چلو اس کے سامنے پھول بھی رکھتے ہیں اور آگ بھی رکھتے ہیں، اگر پھولوں کو پکڑ لے سمجھدار بچہ ہے، اور اگر آگ کو پکڑے تو پھر اس کو سمجھ کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھولوں کی طرف دیکھا نا، اللہ نے فرمایا نہ، ذرا آگ کی طرف ہاتھ کرنا، پھر ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈال دیتے ہیں، پھر بعد میں آگے جا کے کھا۔ آگ کی طرف ہاتھ جبریل نے کیا، لوگوں نے شور مچایا، دیکھو نہ سمجھ بچہ ہے، آگ پکڑنا۔ پھر اب کیا ہوا، اب میلاد کا لنگر چاہیے، لنگر کیا رہے؟ لنگر چاہیے۔ یہ نیڈو فیڈر تو بڑی بات کی ایجاد ہے نا، ماں چاہیے دودھ پلانے والی عورت، جس کی چھاتی میں دودھ ہو، جس کی اولاد ہوئی۔ عورتیں آ گئیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ دودھ نہیں پینا، تیری ماں بڑی پریشان۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی خبر پہنچی کہ کسی دودھ والی عورت کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا چلو ہو سکتا ہے پھر ہی بچہ ہو۔ آئی نا، پھر موسیٰ کو دیکھا تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، واہ مولا تو بڑا ہی آزمائش کی چکی سے گزارتا ہے لیکن پھر فضل کے دروازے کھولتا۔ پھر فرعون کی فرعونیت ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے اور نبی کے غلاموں کی عظمت کا جھنڈا چڑھا ہوا نظر آگئی۔ ماں نے دودھ پلایا، موسیٰ علیہ السلام نے پیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کو صبح شام آنے جانے کے لیے ہم سواری بھی دیا کریں گے، وظیفہ بھی دیا کریں گے۔ یہ وظیفے بڑے پرانے ہیں، ہاں سواریاں بھی۔ پھر میں بات جو کہنا چاہتا ہوں، جتنے انتظامیہ کے بندے مجھے ملے نا، انہوں نے کہا جی آخری 10:15 ٹائم، آخری ٹائم 10:15 ہے۔ میں نے کہا 10:15 دعا کر لیں گے، یہ تو زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے افساس کا اقبال یہ نہیں برا۔ کوئی گارڈ نہیں، کوئی پولیس ساتھ نہیں، کوئی عدلیہ ساتھ نہیں، فرعون کے گھر میں آپ کا بخشا وزیر اعظم نہیں تھا، دعوت فکر ہے، یہ بڑے پیسے رکھتا تھا، فوج سورسز رکھتا تھا، لیکن پانی میں غرق ہوتے ہوئے اسے کوئی سورس بچا نہیں سکا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کوئی چیز جو ہے وہ نقصان دے نہیں سکی۔ کیوں؟ ادھر اللہ ساتھ تھا، ادھر اللہ ساتھ نہیں تھا۔ اللہ ساتھ ہو تو ساری حکمرانیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور نبی کے غلام کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن دعوت فکر وہ آخری، اگر ایک بات پر بھی عمل کر لیا تو سمجھے محفل کا مقصد پورا ہو گیا۔ غوث پاک سے ڈاکوؤں نے پوچھا، لوگ ظاہری جو سرمایہ ہے اسے چھپا رہے ہیں کہ لٹ نہ جائے، آپ سلائی کیا ہوا بتا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ لٹنے سے یا بچنے سے غرض نہیں، میں نے تو اپنی امی کا حکم مانا۔ تو یہ امی ہم نے پیدا کر، ہماری بچی کسی کی امی بنے گی نا، ہماری بہن کسی کی امی بنے گی نا، یہ مول ہم نے آگے دینا ہے، یہ مول ہم بنائیں گے نا، تو پھر رسول اللہ کی عزت کے ڈنکے بجیں گے، یہود و نصارہ کے سر میں شرمندگی ہوگی، اور نبی کے غلام کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہوگا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یا زندہ صبح فقی و ماہریہ اللہ